عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو کسی ابتلا کا شکار فرما دیتا ہے۔ پھر اگر بندے کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اور بندہ کی ساری امیدیں اپنے رب تعالیٰ سے وابستہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برات کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے۔ اس کی صفائی کے لیے بھی خود اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کی عزتوں کی بحالی کے لیے، اس کے وقار کی بلندی کے لیے اور اپنے بندے کی حفاظت کے لیے سارے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے، کیا ذہن بنائیں گے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دیکھ کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب، جب رب چاہے۔
कैसे बोलेगा, ये तो पंगूड़े में है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना बच्चे की जानिब, आपने मुंह से नहीं कहा, वहां तो हुक्म था चुप रहना है, वो खामोश थी। पंगूड़े की तरफ इशारा करके कहा उससे पूछ लो जो पंगूड़े में है। तो जनाब ईसा पंगूड़े से बोले और सीधे हाथ के इशारे कर कर के बोले। क्या कहते हैं? फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसानियों ने कल कला को कहना था ना वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्हें बात ही यहाँ से शुरू की। कहने लगे लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बात शुरू यहां से की, जो कल बात होनी थी आज उसका इजहार किया। कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है। वाजा आलानी नबिया, और रब ने मुझे नबी बना के भेजा है। 10 मिनट पहले जनाब मरियम के बारे में राय लोगों की और थी, और 10 मिनट के बाद और थी। 5 मिनट पहले बातें और थी, और 5 मिनट के बाद बातें और थी। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इख्तिमाम कर दे, मेरे भाई जरूरी तो नहीं कि हम परेशान ही रहें कि यार ये काम मैंने किया नहीं, मेरे खाते डाल दिया गया, यार इस जुर्म का मैं मुजरम ही नहीं और मेरे मुंह पे स्याही मलने की कोशिश की जा रही, ये मेरा खाता ही नहीं और लोग मुझे तकलीफ दे रहे। जरूरी नहीं कि आप ही वजाहत करें, मेरा रब भी बंदोबस्त फरमा दिया करता है। और जो एहतमाम अल्लाह करता है ना, जो बंदोबस्त रब करता है, आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं। फिर वहां वजाहतें देना ना करदा गुनाहों, और अल्लाह की मदद उस वक्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। एक और हदीस सुने, लुत्फ की बात ही है, ये भी बुखारी में है, ये भी वाकया बुखारी में है। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना को बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला,
1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے کو، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا، صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیاں پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے، وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جامن، میرے جے منہ کالے، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کئی وضاحتیں دینا یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔
تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح باجی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئی، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہ پر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا کٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے، کہ اللہ جانا تو ہے پھر اس رسوائی کے ساتھ، تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔
جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا، جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا؟ یاد رکھنا، جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا؟ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت